السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اس وقت کوہسار یونیورسٹی مری میں، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں میرے ساتھ ایک ڈائنامک پرسنالٹی، ہائر ایجوکیشن کی ایک لیڈرشپ، جنہوں نے جس یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہوں نہ صرف اس کو شروع کیا، رفتہ رفتہ اس کو دوام بھی بخش رہے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ چیزیں ایولیوشنری چلتی ہیں، لیکن جب لیڈرشپ اچھی ہو تو آغاز ہی سے ریولیوشنری سٹیپس شروع ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر حبیب علی بخاری، پروفیسر ڈاکٹر سید حبیب علی بخاری ایک بڑا نام ایجوکیشن کی دنیا کا، دیکھ رہے ہیں آپ، ینگ آدمی ہیں، تو ان سے بات ہم نے جس ٹاپک پہ کرنی ہے، دیکھیں آپ کی کلاس کیسی جا رہی ہے، آپ کی ریسرچ کیسی جا رہی ہے، آپ کے انتظامی امور کیسے جا رہے ہیں، یہ تو جنرل سی باتیں۔ اب یونیورسٹیوں میں ہوتا یہ ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کی یونیورسٹی میں سوال اٹھائے جاتے ہیں؟ کیا لیڈرشپ اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ سوال اٹھائیں؟ انٹرپرنورشپ پہ آپ کیسے اور کس طرح سوچتے ہیں، اور کیسے سوچتے ہیں انٹرنیشنلائزیشن کے حوالے سے اور گلوبلائزیشن کے حوالے سے؟ پھر جو ایمرجنگ گلوبل ٹرینڈز ہیں ہائر ایجوکیشن کے، وہ ہم پروفیسر ڈاکٹر سید حبیب علی بخاری صاحب سے پوچھیں گے۔ پھر یہ پوچھیں گے کہ آپ نے یہ جو گلستان آباد کیا ہائر ایجوکیشن کا، آپ نے یہ جو دیپ جلائے ہیں امید کے، یہ کیسے جل رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں ان کی یونیورسٹی کا تعارف، تھوڑا سے ان کے مشاغل، تھوڑی سی ان کی اپنی ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں آج آپ کے سامنے ہوں گی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان۔ آپ مجھے بتائیے، کہاں بہاولپور، کہاں ملتان، کہاں کامسٹ، اور کہاں یہ پربت پہ یہ ملکہ کوہسار، اور پھر یہاں، اور پھر یونیورسٹی آپ کی، تو تھوڑا سا بتائیے کیسے کیسے سارا کچھ ہوا اور انجوائے کر رہے ہیں؟ اچھا، بہت شکریہ، اٹس انڈیڈ پلیئر ٹو ہیو یو ان مائی آفس ٹوڈے۔ نعیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کے اس یونیورسٹی میں آیا۔ لاسٹ ٹائم وی میٹ ان اے وائس چانسلرز کانفرنس، تو ہماری پہلی ملاقات اس کانفرنس میں ہوئی، اور آپ آج جو ہمارا ایک کائٹ فیسٹیول ہے اس سلسلے میں تشریف لائے، تو اٹ واز انڈیڈ اے پلیئر ہیونگ یو۔ تو آپ کا سوال جو ہے بہاولپور سے مری تک کا سفر، جی، if I explain that, because I started my career in Bahawalpur Islamia University in 96 after doing my MPhil, and for about 3 years میں وہاں پڑھاتا رہا باٹنی ڈپارٹمنٹ میں ایس سی کالج کے اندر، جو ہمارا ماسٹرز کا پروگرام کا اجرا ہوا۔ ایسی کالج اور یونیورسٹی عام جی، اب کالج بڑا خوبصورت منظر ہے بہاولپور کا، لوگ جی، ہسٹوریکل پلیس، تو صادق ایجرٹن کالج جسے اب ہم کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر میں آئی گاٹ این اپرچونیٹی ٹو گو ابراڈ آن کامن ویلتھ اسکالرشپ۔ تو اس وقت اسکالرشپ بڑے کم ملتے تھے، تو آئی واز لکی ٹو ہیو دیٹ، اینڈ آئی ڈیڈ مائی پی ایچ ڈی فرام یونیورسٹی آف گلاسگو in 2002, and then I joined straight after that in setting up a department of biology اور life sciences کا ComSats میں شروع کیا۔ تو پھر وہاں کوئی 20 سال خدمت کی اس ادارے کی، اور اس ادارے کو اسکریچ سے شروع کر کے ون آف دا ٹاپ ڈپارٹمنٹس بنایا، اور اس میں ہی بس ایجوکیشن اور ریسرچ کے ساتھ ایک لمبی اننگز کھیلی۔ اور اس کے بعد میری جو اپوائنٹمنٹ جو وہاں سے ہوئی تو وہ وہاں کے ڈائریکٹر کے طور پہ ہوئی، اینڈ دین ان دا مین وائل آئی گاٹ دس اپرچونیٹی۔ تو میرے لیے پک اینڈ چوز کرنا اتنا مشکل نہیں تھا، کیونکہ آئی آلویز لو ٹو ٹیک چیلنجز، اور وہ میں اسکریچ سے جس طرح وہاں سے شروع کیا تو یہ بھی وہی سفر شروع۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ چیلنجز نہیں ہیں، چیلنجز کو انجوائے نہیں کرتے، تو آپ لیڈرشپ کہلا نہیں سکتے۔ جب آپ نے باٹنی کی بات کی تو میں بھی عرض کروں کہ میں نے بھی باٹنی ہی پڑھی ہوئی ہے، پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایس سی کی۔ آپ بایو ٹیکنالوجی کی طرف نکل گئے، میں بایو تو دونوں کزنز ہیں، تو ہم یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کی اپنی کوہسار یونیورسٹی ہے، اس میں آپ نے بایو ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ بنایا؟ جی جی بالکل، اس میں یقیناً ڈپارٹمنٹس ہمارے اور لائف، باقی فیکلٹیز کا بھی تعارف؟ جی بالکل میں آپ دیکھیں، ہمارے پاس اس وقت 3 میجر فیکلٹیز ہیں کوہسار یونیورسٹی مری میں، اور اس میں ایک جو سوشل سائنسز کی فیکلٹی ہے، ایک ہماری اپلائیڈ سائنسز کی فیکلٹی ہے، اور ایک ہے لائف سائنسز کی، یعنی 3 فیکلٹی، 3 میجر فیکلٹی، جی ہاں۔ اور
اس میں کچھ چیدہ پروگرامز آپ کو ان میں سے گنوائے دیتا ہوں. اور لائف سائنسز کے اندر آپ نے ذکر کیا تو اس کے اندر بیسیکلی الائڈ ہیلتھ کے شعبے میں کچھ پروگرامز ہم نے ابھی انیشیٹ کر لیا ہے, جس طرح میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کا پروگرام شروع کیا ہے, اور ساتھ میں پھر ہمارے پاس ایک مائکرو بایولوجی کا شعبہ ہے, بایو ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ باٹنی کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور انوائرمنٹل سائنسز کا ہے. تو یہ اور فارسٹری ہے. یہ 6 میجر جو ہے ڈپارٹمنٹ اس وقت فلی فنکشنل ہے, اور یہ اس علاقے کی ضرورت بھی ہے, اور یہ ہم لنک کر رہے ہیں اس پورے جو ڈپارٹمنٹس کو ٹورزم کے ساتھ. ٹورزم کا ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فارسٹری ہے, باٹنی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ جو لوگوں کی یہاں پہ جو ویسٹ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, جس میں بایو ٹیکنالوجی اور انوائرمنٹل سائنسز پلے اے کرٹیکل رول, اور تو وہ جو سوسائٹیل پرابلمز ہیں ان کے چیلنجز کو ڈیل کرنے کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ استوار کیے گئے. تو ان کا فنکشن بھی اور ویژن بھی انہی کے سامنے ساتھ جوڑا جا رہا تھا کہ یہ سوسائٹی کے ساتھ لنک ہو جائیں, اور ان کے جو ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ سوسائٹی کے ساتھ لنک ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی ہوتی وہ ہے جو ایک کمیونٹی سینٹر ہو جائے. اچھا, دوسرا یونیورسٹی کے لیے یہ ضروری ہے, رینکنگ کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. رینکنگ پاکستان کی یونیورسٹیوں کا مسئلہ نہیں. پاکستان کی یونیورسٹیوں کے بہت سارے جہاں مسائل ہیں وہاں یہ بھی چیلنج ہے کہ ہم کس طرح اس کو انڈسٹریل لنک دیں, کس طرح سوشیولوجیکل لنک دیں, جو کمیونٹی سینٹر ہونے کے ناطے جس شہر میں ہیں آپ وہاں کے لوگوں سے رابطہ ناتا ہو. تو اس حوالے سے یہاں انڈسٹری مجھے تو نظر نہیں آتی. ٹورزم ہی ہے, یا آپ باٹنی میں کام کر سکتے ہیں, فارسٹری میں کام کر سکتے ہیں, کام تو بہت چیزیں ہیں, ریسرچ تو بہت, ریسرچ پہ بھی بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح آپ کا ایک بڑا راوین بھی آپ رہے, تو مری کی تو دنیا بدل جانی چاہیے ہائر ایجوکیشن کی, جو میں آپ کو جانتا ہوں, یا جو بیک گراؤنڈ ہے آپ کی, جو آپ کی ریسرچ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس طرح یہ نوخیز یونیورسٹی ابھی ایمبریونک سٹیجز ہیں اس کی چل رہی, تو آپ اس کو کیسے انڈسٹریل لنک اپ میں لا سکتے ہیں, وہ بھلے ٹورزم ہی کیوں نہ. اچھا, میں مکمل جو آپ نے میں 3 فیکلٹیز کا کہا تاکہ میں اس کا لنک اسٹیبلش کر سکوں, ان کے ساتھ گنوا دوں. تو دوسرا ساتھ میں جو فیکلٹی ہے اپلائیڈ سائنسز کی, اس کے اندر ہمارا جو میجر ڈپارٹمنٹ ہے فزکس, کیمسٹری اور میتھس اس وقت فنکشنل ہے, اور انجینئرنگ وی آر فورسنگ ان فیوچر ایز ویل, اس میں ایڈ کریں گے. تو اور تیسری فیکلٹی جو ہے جس کے اندر یہ سارا ہوٹل ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ ہے, کمپیوٹر سائنسز ہیں, اور ساتھ ہمارے ٹورزم اینڈ کمپیوٹر سائنس از آلسو پارٹ آف اپلائڈ سائنسز کی جو فیکلٹی ہے. ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ جو ہے ہمارے سوشل سائنسز کی فیکلٹی کے اندر ہے, ساتھ میں سائیکالوجی, سوشیولوجی, لٹریچر کا شعبہ ہے, اردو, انگلش, تو یہ اس طرح کے شعبے ہیں. اب تعلق جوڑنا, جس طرح آپ نے فرمایا کہ انڈسٹری, تو یونیورسٹیز کے آپ کو پتہ 3 جو ہے مین رولز ہوتے ہیں. ایجوکیشن اینڈ ریسرچ از اے کامن, ایوری یونیورسٹی از ڈوئنگ دیٹ. ایجوکیشن اور ریسرچ کی بیسس کے اوپر رینکنگ کا آپ نے کیا ذکر, تو جتنے ایجوکیشن کے اور اکیڈیمکس کے پروگرام اسٹرانگر ہوتے ہیں, جتنی ریسرچ آؤٹ پٹ ہوتی ہے, دیٹ ہیلپس یونیورسٹی ٹو میک این امپیکٹ, اینڈ دے رینکنگ اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اچھا, جو تیسرا انجن ہے جسے تھرڈ لیگ بولتے ہیں, وچ از ناٹ بین اڈاپٹیڈ ان دا یونیورسٹی ان اے ٹرو سینس, وہ ہے جو ہم جسے کہتے ہیں سیوک انگیجمنٹ ہے, یا سوسائٹل سروسز ہیں, جسے امریکہ میں سیونگ سروسز کا بھی کیا آپ نام دے دیتے ہیں, میں کمیونٹی سینٹر, کمیونٹی اور سروس کا جسے آپ شعبہ کہتے ہیں. وہ بہت ساری یونیورسٹیاں کلیم ہوتا ہے, بٹ بہت کم یونیورسٹیاں ہو رہی ہیں جو اس کو ٹرو اسپرٹ میں شاید ہم کر پا رہے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ ہماری ٹریننگ کے اندر یہ ایک وہ پہلو ہے جس میں میں فیل کرتا ہوں کہ اگر اس کی کنیکٹیوٹی ان ایجوکیشن اور ریسرچ کے ساتھ شروع سے بڑی اسٹرانگلی لنک کر دی جائے, تو یہ جو سوسائٹل پرابلمز ہیں جب یہ حصہ بن جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن اور ٹریننگ کا, تو وہ اس کے جو ایجوکیشن اور ریسرچ ہے اس میں بھی نکھار آ جاتا ہے. تو وہ جو نکھار لانا ہے تو وہ اس کی کمیونٹی سروس کے ساتھ, ایک تو جب آپ جڑتے ہیں اور آپ کو ایک مقصد ملتا ہے, وہ مقصد ہم لیک کرتے ہیں اس وقت. تو وہ مقصد ہم اپنے طلباء کو جب اپنی ان کے جو انیشیل ایئرز ہوتے ہیں اس کے اندر ہی جوڑنا شروع کر دیں, تو ان کا تھاٹ پروسیس ہی بدل جاتا ہے. جب تھاٹ پروسیس بدلتا ہے
تو اس کے ساتھ ان کا سیکھنے کا ڈھنگ اور ان کی ریسرچ کا انداز، ان کو جو مقصدیت ملتی ہے، وہ بڑا ایک ٹرو ایکسپیرینشیل لرننگ ہوتی ہے، وہ بڑا ڈاکٹر ضروری صاحب نے بات کی ہے سیکھنے کا ڈھنگ اور یہ کوآرڈینیشن اور سنکرونائزیشن کی بھی بات کر رہے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے تو یہیں سے بات شروع کریں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے جو لگتا ہے کہ یہ سمجھانے جا رہے ہیں کہ کس طرح انٹر ڈسپلنر، کس طرح ملٹی ڈسپلنر اور کس طرح کراس ڈسپلن ہم نے کرنا ہے تمام سبجیکٹس کو ان جدید دور میں. چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں جی. ویلکم بیک دوستو، میں کوسار یونیورسٹی میں اور میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سید حبیب علی بخاری، اور بات چل رہی ہے کہ کس طرح سنکرونائز کریں گے سبجیکٹس کو، کس طرح ڈسپلنس کو کوآرڈینیٹ کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، جہاں سے آپ نے بات چھوڑی تھی وہیں سے. اچھا ہاں بالکل. دیکھیں اب یونیورسٹیز کا جو آغاز تھا نا، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. میڈیول ٹائم کے اندر جب یونیورسٹیز ارتقائی عمل سے گزر رہی تھیں، جس میں یورپ میں آکسفورڈ، کیمبرج اور یہ یونیورسٹیاں بن رہی تھیں، اچھا وہ اس وقت اور پھر یہ ٹل دا 1970s تک. اچھا دس از دا ویری، جیسے کہتے ہیں نا جی، ایسا وقت تھا یونیورسٹیز کے اندر جہاں پہ ایجوکیشن کو پبلکلی فری ایجوکیشن کو بڑا اہمیت دی جاتی تھی. تو لاٹ آف فنڈنگ از کمنگ ان، اور اس کے اندر تو اب فنڈنگ جب 70s کے بعد تو اب تھوڑا سا پرائیویٹائزیشن کی طرف سلسلہ شروع ہو جائے. اب یونیورسٹیز ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ہاؤ ٹو سروائیو ان دس ٹائٹ انوائرمنٹ. جب گورنمنٹ کی فنڈنگ اور ٹیکس پیئرس کی منی ذرا کم ہونی شروع ہو گئی، دین فی کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا معاملہ، تو وہ زیادہ پرائیویٹائزیشن. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تیسری لیگ تھی جس میں سروسز کی طرف آئے، جہاں بیسیکلی انٹرپرینیورشپ کا آپ نے جس طرح اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا، تو یہ چیزیں جڑ پکڑنا شروع ہوئیں. اور اب آپ اس کے نتیجے میں، اب میں آپ کو تھوڑی سی مثالیں بھی کلیئر کرتا جاؤں. دیکھیں وہ جو اب ہمارے یہاں ٹاپ کی 10 یونیورسٹیاں فار ایگزامپل، ابھی ڈونٹ کاؤنٹ فار 500، ٹاپ کی 10 یونیورسٹیوں میں آپ دیکھتے ہیں امریکہ اور یو کے کی یونیورسٹیاں ٹاپ میں آ رہی ہیں. اور امریکہ کی چند یونیورسٹیوں میں فار ایگزامپل جس طرح ہارورڈ ہے، ییل ہے، پرنسٹن ہے اور برکلے ہے، اسٹینفورڈ اب ریسنٹلی یونیورسٹی آئی ہے شامل ہے. پھر ادھر انگلینڈ میں آ جائیں تو آکسفورڈ، کیمبرج آ جاتی ہیں. اب ان یونیورسٹیوں میں دیکھیں تو ان یونیورسٹیوں کے انڈومنٹ فنڈ ہی 40 بلین ڈالرز ہیں، اور ان کی جو پروڈکٹس ہیں جہاں پہ انٹرپرینیورشپ ہوئی ہے تو وہ پروڈکٹس ہی ہنڈریڈس کی تعداد میں آ رہی ہیں. اچھا وہ پروڈکٹس جتنا ان کے لیے ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں، تو یہ وہاں سے بھی انٹرپرینیورشپ کی وجہ سے دے آر دا لیڈنگ یونیورسٹی. امریکہ کی ٹاپ اگر 500 دیکھیں تو اس وقت تقریباً 150 یونیورسٹیاں اس لسٹ میں شامل ہیں. فالوڈ بائی دا نیو فینومینا وچ اسٹارٹڈ فرام چائنا. اچھا میں آپ کو اس کا جو کمپیریٹیو انالیسس اس لیے دے رہا ہوں، چائنا آج سے کوئی 15 سال پہلے ہارڈلی دیر ور اباؤٹ 14 یونیورسٹیز ان دس لسٹ. اچھا انہوں نے جمپ لگایا ہے 14 سے 84 پہ آ گئے ہیں، آلموسٹ ہاف کے قریب آئے ہوئے ہیں اس وقت امریکہ. اور باقی جو اس وقت یورپ ہے جس میں تقریباً 45 کے قریب یونیورسٹیاں ہیں 500 کے اندر، یو کے اندر بھی تقریباً یہی نمبر ہے. وہاں نمبر 2-3 نیچے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ پک اپ کرتے جا رہے ہیں. اچھا وائی دے آر پکنگ اپ، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے ڈیولپنگ کنٹری ان کی جو پیس ہے. اب جاپان کے اندر سنگاپور اوپر آ رہا ہے، ہاں اتنا سی کنٹری ہے. اچھا جاپان کی بھی اس طرح 35 سے 19 یونیورسٹیاں کم ہوئی ہیں. یہ اسپیس جو کریٹ ہوئی ہے تو یہ چائنا نے لے لی ہے. اچھا چائنا نے اس لیے لیا ہے کہ وہاں انہوں نے انویسٹ کیا. دے ہیو اسپینڈ اے لاٹ آف منی ان ریسرچ، اور وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، انوویٹیو ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز کو، ڈسرپٹیو انوویشن کو استعمال کر کے ایجوکیشن کو ایک نیا اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کوالٹی آؤٹ پٹ ہو رہی ہے اور کوالٹی ایجوکیشن اور ریسرچ آ رہی ہے. ساتھ ساتھ پھر وہ انٹرپرینیورشپ اور بزنس کی طرف جا رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس پیس سے وہ چل رہے ہیں، they perhaps will be close to US in terms of their productivity اور رینکنگ کے حوالے سے. جس طرح سے یہ آگے آ رہے ہیں تو بنیادی جو اس وقت ہے وہ obviously investing money. ڈاکٹر صاحب یہ جتنی مزے کی باتیں آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں، جتنا آپ نے کمپیریٹیو نوٹ دے دیا، آپ اپنی فیکلٹی کو، ظاہر ہے ینگ فیکلٹی آپ کے پاس، یہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑی اچھی فیکلٹی آپ کے پاس،
اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کی باتیں کیا ان تک بھی جاتی ہیں کہ دیکھیں جی یونیورسٹی میں سوال اٹھائے جائیں تو یونیورسٹی ہے، ادروائز پرائمری اسکول ہے، یونیورسٹی میں ریسرچ پہ بات کی جائے تو پھر یونیورسٹی ہے، ادروائز یونیورسٹی نہیں ہے. تو یہ بھی بات کیا اسٹوڈنٹس کے کان میں جاتی ہے کہ بھائی آپ نوکریاں دینے والے بنے، صرف نوکریاں لینے والے نہیں. آنیسٹلی یہ بات کنوے ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. دیکھیں آج ہی اورینٹیشن تھی ہماری. میرا پہلا سوال ہی جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یونیورسٹی کے پہلے تو ان کا آنے کا مقصد ان کو بتایا جاتا ہے، یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ وائی یو آر ان دا یونیورسٹی اینڈ کون اسٹیک ہولڈرز اس یونیورسٹی کے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ان سے ان کو چیلنج ان کو دینا، ان کو کویشچن کرنا، یہ پہلا عمل ہے سیکھنے کا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور اف یو آر ناٹ گیونگ اے ٹف ٹائم ٹو دا ٹیچرس دین یو آر ناٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ لرننگ. اور آپ اگر لرننگ کریں گے تو آپ اس ریس سے باہر ہو جائیں گے. جتنا اس وقت پوری دنیا میں اسکلز اور ری اسکلنگ کی طرف جا رہے ہیں اور اسکلز جو ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں اور ہر آنے والے وقت کے ساتھ ایک نئی اسکل کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اپنے آپ کو یو ہیو ٹو کیپ اپ پیس ود دا ٹائم اینڈ کیپ اپ ڈیٹنگ یور اسکلز ایز ویل. اور اسکلز کے ساتھ ساتھ اپنی نالج کی بیس اچھی کریں. جب نالج کی بیس اچھی کرتے ہیں تو پھر آپ سوال بھی بڑے اچھے کر سکتے ہیں اور ٹیچرز کو بھی ٹف ٹائم دیں گے. اور ٹیچرز آر ریڈی ٹو ٹیک ٹف ٹائم پرووائڈیڈ دیٹ آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ ان کو کانفیڈنس بلڈنگ جو ہے یہ شروع دن سے کر دی جاتی ہے. یہ میں اس کو اور میں پھر ان کی شیئرڈ گورننس کے اوپر بھی بلیو کرتا ہوں. میں شیئرڈ گورننس کے ساتھ اپنے ٹیچرز کو بھی انگیج کرتا ہوں بہت ساری چیزوں میں کنسلٹیٹیو پروسیس میں، اور وہاں پہ چیلنج ہوتی ہیں چیزیں. وی ڈو آسک دیز کویسچن فریکوینٹلی. میں اپنی جو باڈیز بنا رہا ہوں اس کے اندر بھی اسٹوڈنٹس کو اب لے کے آ رہا ہوں مختلف باڈیز کے اندر کہ بھائی آپ فار ایگزامپل بورڈ آف اسٹڈیز کے اندر میں آپ دیکھوں گا کہ بھائی یہ میں کریکولم سیٹ کرنے جا رہا ہوں، اس کریکولم کا مقصد کیا ہے، آپ کی لرننگ پروسیس کے اندر آپ کو جاننا بڑا ضروری ہے. اس فار ایگزامپل یہ ایک آپ کو کورس آؤٹ لائن دی جاتی ہے، اس کا جو لرننگ آؤٹ کم ہے تو آپ ٹیچر سے چیلنج کیجئے، پوچھیے اور آپ اس کا حصہ بنیے کہ وٹ ول بی دا ایڈوانٹیج آف لرننگ دس کورس. یہ اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ 4 سال گزار کے چلے جاتے ہیں اور کسی کورس کا آپ کو لنک ہی نہیں پتہ کرتا. وہ انڈسٹری جس طرح آپ نے کہا، تو میری جو بورڈ ہے اس کے اندر انڈسٹریل پارٹنرز بیٹھتے ہیں، وہ اب میں ان کو اپنے اورک کے ساتھ بھی ان کی ڈاکٹر صاحب فرض کریں ابھی تو ہم پھنسے ہوئے ہیں نا کہ آپ کی یونیورسٹی کا ایک ایکٹ ہے، ہر ایک یونیورسٹی کا ایک ایکٹ ہے. چونکہ آپ سے یہ باتیں کھل کے ہو سکتی ہیں، آپ لیڈرشپ ہے، صرف ٹیچر نہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ ہے اس میں ہم تاجر کو بھی بٹھائیں، اس میں ہم انڈسٹریلسٹ کو بھی بٹھائیں. بلکہ ایک دفعہ میں ایک پروگرام کو کنڈکٹ کر رہا تھا کچھ 7-8، اس میں وائس چانسلرز تھے بڑی یونیورسٹیوں کے، اور ڈاکٹر جنید زیدی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کسی میں ایسی ہمت ہے وہ کہے کہ جی یہ سنڈیکیٹ ہے اور اس کو چیئر جو ہے وہ ایک انڈسٹریلسٹ کرے گا. آپ کو میری اس بات سے کیا لگ رہا ہے، یا آپ کو یہ بات اپیل کر رہی ہے، از اٹ پاسبل؟ کیا ہم پارٹنر بنا سکتے ہیں؟ پھر یہی ایک میں اور بات کروں گا، وقفے کے بعد آپ جواب دیں گے. وہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام ہیں یا پروجیکٹس ہیں، کیا ان کے بغیر ناظرین یونیورسٹیاں چل سکیں گی؟ اس کا جواب پروفیسر ڈاکٹر سید حبیب علی بخاری سے لیتے ہیں. پہلے لینی پڑے گی بریک، پھر لیں گے جواب. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک دوستو. وقفے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات چل رہی تھی کہ یہ پی ماڈل کی، اور وہ کچھ بات ہمیں خود بھی بتا رہے تھے انٹرپرینیورشپ کی. تو جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے درخواست کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی اچھا، آپ کا جو یہ پہلا سوال تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ سنڈیکیٹ میں اس کی کمپوزیشن کے اندر انٹرپرینوریل لیڈرز اور بزنس مین ان کا کتنا انڈسٹریلسٹ ان کا، اچھا دس از ویری انٹرسٹنگ جو آپ کی آبزرویشن ہے. آپ نے شروع میں جس طرح میں نے کہا یونیورسٹیز ہیو گون تھرو ویریس ایوالونگ پروسیسز. اب اس اسٹیج پہ جب ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، تو اس وقت وہ اسٹیج آ چکی ہے کہ یونیورسٹیز کو
یہ جو ڈسرپٹیو انوویشن ٹیکنالوجیز انہوں کو اس نے اس کی شکل بدل دی ہے، خاص طور پہ یہ کووڈ کے بعد جو فینومینا ہوا، اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا آہستہ آہستہ، بٹ کووڈ کے بعد اب یہ جو پوسٹ کووڈ جی بالکل، ہاں اب یہ جب یہ چلی گئی ہیں جو آپ نے فرمایا کہ یہ لرننگ کی جو اپروچ ہے، پیڈاگوجیکل اپروچ ہے، یہ اتنی بدل گئی ہیں کہ اس کے لیے اب جو ڈیوائڈ ہے، ہمیں ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے یہ ملکوں کے درمیان اس ایجوکیشن میں مزید گیپ نہ کریٹ کر دے، خلیج نہ کریٹ کر دے۔ ایک طرف تو یہ لگتا ہے کہ ایجوکیشن بڑی ایکسیسیبل ہو گئی ہے، ایک طرف یہ لگتا ہے کہ ایجوکیشن ہر آدمی تک پہنچ جائے گی، لیکن یہ جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی جو ٹیکنالوجیز ریپڈلی ایوالو ہو رہی ہے، اس کی ایکسیس کیا سارے ملکوں میں یکساں ہے؟ تو یہ بڑا ایک چیلنج آنے والا ہے، اس ٹیکنالوجی کو اویل کیسے کر رہے ہیں، کتنی پیس سے اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ ایکسیس ٹو دا ڈیٹا، ایکسیس ٹو دا انفارمیشن از ویری اسینشیل ان آرڈر ٹو ہم کہتے ہیں ہم گلوبل ولیج بن رہے ہیں۔ تو یہ چیلنج اپنی جگہ کھڑا ہے جس پہ ہمیں فائٹ کرنا ہے۔ اچھا تو کمنگ بیک ٹو دا انڈسٹری، تو میں نے جس طرح کہا ایوالونگ پروسیس ہے، تو انڈسٹری جو ہے جس ملک میں انڈسٹری کی بیس اسٹرینتھن ہوتی ہے، جو یہ تیسرا پلر ہے یونیورسٹیز کا، سروس ٹو دا کمیونٹی، اف دیٹ از ٹائٹلی لنک ود دا انڈسٹری، اور اس کا تعلق فار ایگزامپل یونائٹڈ نیشن کے سسٹینیبل 17 گولز ہیں، وہ 17 گولز بیسیکلی جو ڈیفائن ہوئے ہیں وہ وہی ہیں جس کا تعلق اصل میں کمیونٹی سروسز ہیں۔ اچھا ان 17 گولز جو انڈیکیٹرز ہیں ہم دیکھیں تو ہم 17 گولز کے انڈیکیٹرز میں کچھ نیشنز بہت پیچھے ہیں۔ اچھا یہ وہ نیشن ہیں جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں۔ آپ 17 گولز کے جو جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں اس میں آپ اوپر چلے جائیں وہ ڈیولپ نیشن ہے۔ ڈیولپ نیشنز وہ ہیں جن کے پاس انڈسٹری بڑی اسٹرانگ ہے، ٹیکنالوجی بڑی اسٹرانگ ہے کہ وہ ان 17 پرابلمس کو سالو کرنے میں بڑے مددگار ثابت ہو رہے ہیں، اور ڈیولپنگ کنٹریز وہ ہیں جو ان گولز کی طرف بہت پیچھے ہیں، جس کے نتیجے میں دیر از اے ہیوج پولرائزیشن، ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان بڑا ڈفرینس ہے۔ تو اس ڈفرینس کو کم کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا انڈسٹریلسٹ بیٹھا ہوا ہے آپ کے بورڈ کے اندر، اور وہ آپ کو پالیسی بھی دے رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہیلپ لے رہا ہے، ویژن آپ کے ظاہر وائس چانسلرز بناتے ہیں، اور آپ کی جو فیکلٹیز ہیں ان ویژنس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہیں ان سالونگ آل دوز چیلنجز وچ آر ریٹن ان دی فارم آف فار ایگزامپل یونائٹڈ نیشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ تو اپنی ایجوکیشن کی ڈائریکشنز اگر آپ تیسرے پلرز کی طرف لے جاتے ہیں اور انگیج کر لیتے ہیں فیکلٹی کو، پرووائڈڈ دیٹ کہ آپ کے ڈسپلن بڑے اسٹرانگ ہیں۔ آپ نے پہلے انٹر ڈسپلنری بات کی، تو جب تک آپ کے ڈسپلن اچھے نہیں ہوں گے تو انٹر ڈسپلنری اسٹڈیز بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو you should produce people stronger in their own discipline so they can interact together in order to do the innovation, in order to develop the innovation and technology in those cutting edge areas which are required to solve these challenges۔ تو یہ بڑا اچھا امتزاج ہو جاتا ہے اگر آپ ان کو مرج کر دیں، پہلے اپنے ٹیچرز کو وہ نالج اور سکلز دے دیں کہ وہ اپنے ڈسپلن میں بہت اچھے ہیں۔ ناظرین، میں آج جب ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے تو شاید آپ نے میرے فیس پہ غور کیا ہو، میں ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں اس سے قبل پاکستان کے ایچ ای سی کے چیئرمین حضرات جتنے بھی ہیں ان سب کا انٹرویو کر چکا ہوں، پی ایچ ای سی کے چیئرمین کا کر چکا ہوں، اور کوئی 25 کے قریب وائس چانسلرز کا پچھلے 1 سال میں انٹرویو کر چکا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ مہینے میں 2-3 یونیورسٹیز کا کسی نہ کسی طرح چکر لگ جاتا ہے کسی نہ کسی سیمینار میں۔ میں کچھ اور وائس چانسلرز کا بھی اگر نام لوں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں ایک بات جو کرنا چاہتا ہوں، میں کیوں دیکھتا ہی رہ گیا ڈاکٹر صاحب کا چہرہ۔ ڈاکٹر صاحب وہ باتیں کر رہے ہیں جو اپلائیڈ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے وہ یاد کروا دیا کہ امریکہ صرف آتش و آہن کی بارشوں کا سامان بیچ کے امریکہ نہیں بنا۔ 5700 یا کچھ اس سے زائد یونیورسٹیز ایسی ہیں امریکہ میں جن کی ریسرچ بکتی ہے، یعنی ریسرچ کی دکانداری جب تک نہیں ہوگی کوئی ملک جو ہے وہ نہ اپنی ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے نہ اس طرح سروائیو کر سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا جو عزم ہے، جو وہ سوچ رہے ہیں، یہ نئی نسل میں کسی طرح، اور ان کی جو نئے ممبران ہے ٹیم، انہوں نے لفظ استعمال کیا ٹرانسلیشن کا۔ تو مجھے وہ چونکہ ہمارا علوم ایک ہے تو مجھے پروٹین سنتھسس یاد آ گئی اس ٹرانسلیشن کی، کہ کس طرح امینو ایسڈ ملیں گے، پولی پیپٹائڈ چین بنے گی اور پھر ایک ڈیولپمنٹ ہوگی۔
تو اسی سے انزائم آئیں گے, اسی سے ہارمون آئیں گے. تو جو بایو ٹیکنالوجی کو بایولوجی کو سمجھتے ہیں تو ان کے لیے یہ بات ہے کہ ایسے وائس چانسلر معاشرے میں انزائم ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی وہ جو پبلک پرائیویٹ پروجیکٹ ہے, میں کلیم کرتا ہوں یا میں یہ کہتا ہوں کہ فیوچر میں اس کے بغیر یونیورسٹیاں نہیں چلنی. بالکل کیا کہتے ہیں؟ بالکل دیکھیں وہ آپ فنڈنگ کی جب بات آئی, ہم نے کہا کہ 70s کے بعد فنڈنگز ڈرائی ہو گئے. اب یونیورسٹیز کو سروائیو کرنے کے لیے ایسی انوویٹیو اپروچز کے اوپر کام کرنا لازمی ہو جائے گا, کیونکہ انوویشن نہیں ہے, کیونکہ یو ہیو ٹو سسٹین یونیورسٹی, اور سسٹین آپ کے پاس ایک ہیوج نمبر آف فیکلٹیز آؤٹ دیئر. آپ ان کے ظاہر ہے آپ اچھی فیکلٹی کو تبھی لا سکتے ہیں جب آپ کی فائنانسز جاری رہے گی. جی, انڈیا ہم سے آگے کیسے نکلے؟ بالکل. میں آپ کے دیکھیں دو چیزیں آپ نے فرمائی. انڈیا کی جو ایفرٹ ہے انویسٹمنٹ ہے ایجوکیشن اور ریسرچ کے اوپر, وہ ایچ ای سی ہم سے بعد میں بناتا ہے اور ایچ ای سی کی ہم سے نقل کرتا ہے اور ہم سے آگے شو کر کے نکل جاتا ہے. ہاں اب دیکھیں وہاں پہ میں پھر سے کہوں, یہ 70s کے اندر یہ جو ریولوشنری ٹائم آیا تھا نہرو کے وقت کے ٹائم کے اندر, وہاں پہ کچھ ٹیکنالوجیز کے اوپر بہت کام شروع ہو گیا تھا, اور انڈیا نے اپنے جو جسے کہتے ہیں نا جی, دیئر نیٹ ورکنگ از دیئر نیٹ ورتھ, تو دے ور مچ ہائر ان ٹرمز آف نیٹ ورکنگ کمپیئر ٹو دا پاکستان. اور انہوں نے نیٹ ورکنگ سے ہی بیسیکلی اپنے آپ کو بلڈ کرنا شروع کیا بائی لنکنگ دیم سیلفس دیئر ہیومن ریسورس ٹو دا رائٹ پارٹنرز. اسٹینفرڈ اور سلیکان ویلیز کے اندر اف یو کین سی دا نمبر آف انڈینس, اگر وہ آپ ان کی ٹاپ کمپنیز جہاں پہ بنی, مائکروسافٹ کی ایگزامپل لے لیجئے, گوگل کی دیکھ لیجئے, سو دیز پیپل ور ڈومینیٹنگ دیئر ان دوز کنٹریز ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ وہاں پہ انہوں نے لیڈ ملی اور ایج ملا اور وہ بہت آگے نکلے. اور اس حوالے سے ظاہر ہے وہ جو ٹائم تھا جس وقت انویسٹمنٹ کرنی تھی, اور وہ بٹ ابھی بھی میں آپ کو پھر سے کہوں مایوس ہم ابھی بھی نہیں ہیں. مسلم کنٹریز بھی دیکھیں کچھ عرصے میں ایران, ترکی, ملیشیا, ان کی یونیورسٹیز بھی ٹاپ 500 میں شامل ہونا شروع ہو گئی. کوئی 15-20 کے قریب یہ یونیورسٹی. سعودی عرب کے عبدالعزیز دیکھیں انویسٹمنٹ وہاں ہو رہی ہے. اچھا وٹ دے آر ڈوئنگ, دے آر برنگنگ فارنرز برین ہیئر. ہمارا تو برین ڈین ہو جاتا ہے نا باہر جانے کے, ہم اپنا ان کو ریٹین کرنا ہمارے لیے مشکل ہوا ہے. اب وہ اپنی منی, میرا دلچسپ ٹاپک ہے جی کہ برین ڈرین ہو رہا ہے, اسے ریٹین کیسے کرنے ہیں, یہیں سے بات شروع کریں گے. اور وقفے کے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک مشکل سوال بھی پوچھنا ہے, اور وہ مشکل سوال ابھی بتائے دیتا ہوں, بعد میں ان سے جواب لیں گے کہ یہ جو پاکستان میں سیاسی مداخلت ہے یونیورسٹیوں کی, اور یہ جو دڑا دڑ مشرومز کی طرح ہم یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں, تو یہ کیا سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے یا ہم ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بیک دوستو, میں ہوں اور پروفیسر ڈاکٹر سید حبیب علی بخاری بیٹھے ہوئے ہیں کوسار یونیورسٹی مری میں, اور ڈاکٹر صاحب سے ہم آج وہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, بوریاں بھر بھر کے نالج لے رہے ہیں. اور یہ انٹرویو یقیناً لیڈرشپ کے لیے بھی, صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں, اور یقیناً ہمارے ہائر ایجوکیشن کے سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس, پروفیسرز اور لیڈرشپ ہمارے ویورز ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتی ہیں, وہ سیاسی سوال کا بھی جواب دینا ہے, اور انڈیا پہ تو بات چل ہی رہی تھی, انڈیا نے اصلاحات کر لی جاگیردارانہ نظام کی بہت پہلے ارلی 50s میں. ایک کامیابی کی وجہ یہ, اور دوسری کامیابی کی وجہ انڈیا کی یہ کہ وہاں آئی ٹی میں اور دیگر ہائر ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کی شرح ہم سے کہیں زیادہ ہے, اور کمیونٹی بھی اس میں انوالو ہے. فرمائیے آپ. اچھا آپ جو سوال آپ کا تھا کہ مشروم گروتھ یونیورسٹی, میں اگر کریکٹلی یہی ہے 3 سوال جی. ایک تو وہی انڈیا کو لے کے چلیں گے, دوسرا ہم یہ جو سیاسی مداخلت ہے, تیسرا یہ مشرومز کہیں پوائنٹ سکورنگ تو نہیں ہے, سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کی یہ ریورس کر لوں گا سوال, واپس چلتے ہیں مشروم کی طرف, پہلے آ جاتے ہیں. اچھا دیکھیں آپ نے خود نمبر گنوایا یونیورسٹیز ہمارے, ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ایفرٹس بھی, میں اپنی وہ آپ شامل کر سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے اوپن ہے کویسچن, میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات کروں, پھر ڈسٹرب نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں وائس چانسلر وہ ہوتا ہے
جو مارکیٹنگ میں پوری لیڈری کرے. ٹھیک ہے. ریسرچ کو اس نے سپروائز تو نہیں کرنا, مینج کرنا ہوتا ہے. تیسری وہی بات, کس طرح فائنینس ریز کرتا ہے. تو ہماری ساری بات میں یہ بات آ رہی ہے. چوتھی اور آخری بات کہ کس طرح انڈسٹریل لنک دیتا ہے. لہٰذا ان سب باتوں, یہ چار جو پلرز, جس پلرز پہ ایک وائس چانسلر کھڑا ہوتا ہے, اسی کے تناظر میں آپ کے پاس اب ٹائم ہے, میں ڈسٹرب نہیں کرتا. اچھا, آپ نے مشرومز کی یونیورسٹیز کا جس طرح ذکر کیا, اور پھر آپ نے ایک بڑا اچھا اسٹیٹسٹکس کوٹ کیا کہ امریکہ میں اس وقت آلموسٹ 4,000 پلس یونیورسٹیز ہیں, 5,000 کے قریب آپ نے کاؤنٹ کی. اچھا, امریکہ کی پاپولیشن ہماری پاپولیشن سے ڈبل ہوگی. ہماری نمبر آف یونیورسٹیز کتنی ہیں آپ خود دیکھ لیجئے. یونیورسٹیز کی گیپ کی ضرورت تو ہے نا. اب اگر میں صرف یہ تقابل کر لوں, اس ایکسیسیبلٹی اگر آپ دیکھ لیں. اچھا, اب ہم آ رہے ہیں اس کے اندر کہ اب ضرورت ہے, اب امریکہ میں بھی یونیورسٹیز ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں مختلف سیگمنٹس کے اندر. کچھ اور سپر ریسرچ یونیورسٹی 100 کے قریب ایسی ہیں جو ریسرچ یونیورسٹیز ہیں, اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. ہاں, اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی اس لیے جاتی ہے اور اس کو زیادہ اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے, لیکن وہ تو کما کے بھی کہ وہ پروڈکٹس لے رہی ہیں, اور اس لیے اس کے اوپر ری انویسٹ بہت کیا جاتا ہے. اچھا, کچھ ہے ایجوکیشن کو بڑھانے کے لیے, ایکسیسیبلٹی دینے کے لیے, تاکہ جو انکلوسیوسٹی کی اپروچ ہے اس کو رکھا جائے, کوئی پیچھے نہ رہ جائے مواقع. تو یہ تو بڑا ضروری ہوتا ہے, تعلیم جو ہے وہ دینا ریاست کا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیاں بنانا میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے, بشرطے کہ ان کی ڈائریکشن طے ہو کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, کتنے پہ کس طرح انویسٹ کرنا ہے, کیا لے کے جانا ہے, کیا اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر. تو وہ دس از سم تھنگ وچ از ڈیبیٹیبل. اب ان کو ایجوکیشن کا اور ایکسیسیبلٹی بڑھانا, آئی تھنک دس از اے ونڈرفل آئیڈیا. اس کو ہونا چاہیے, لوگوں کو مواقع دینے چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ جو تعلق آپ نے جوڑا, دوسرا سوال آپ نے کہا کہ یہ مشروم اور سیاسی, آپ نے کچھ میرا خیال سیاسی مداخلت جو ہے. اچھا, یہ اب دیکھیں, اب یہ سیاسی مداخلت جو ہے سارے دنیا میں کسی نہ کسی حد تک بیوروکریسی کی فارم میں یونیورسٹیز میں رہتی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کو, میں بتاتا ہوں, بیوروکریسی دوسری بلا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, جہاں پہ پبلک منی اور ٹیکس پیئر منی انویسٹ کیا جاتا ہے یونیورسٹیز کے اندر, تو وہ ایک اسٹیک ہولڈر ریاست رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے وہ رہتے ہیں, کسی نہ کسی فارم میں رہتے ہیں, لیکن ان کی جو پریکٹسز ہیں وہ کس حد تک رہتے ہیں, کتنا کنٹرول اور مانیٹر کرتے ہیں, کتنی آزادی یونیورسٹیز کو ملتی ہے, اس کی بہت خوبصورت مثالیں ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو آکسفورڈ اور کیمبرج کی مثال, جو ہم سب کے قریب ہے, یو کے کا اکثر کہتے ہیں, تو دیر از نو وے اینی انٹرفیئرنس کین take place in those university, for example, in recruitment process. For example, how many students they want. For example, what sort of a policies they want to have in their, universities to run. وہاں پہ وہ پبلک یونیورسٹیز کو پبلک بھی کہتی ہیں, پرائیویٹ بھی کہتی ہیں. پبلک ان اے سینس کہتی ہیں کہ وہاں کے جو گریجویٹ ہوتے ہیں وہ پبلک آفیسز میں نکلتے ہیں اور سروس دیتے ہیں لوگوں کو, تو وہ اس طرح سے وہ پبلک بھی کہتے ہیں. لیکن when they charge money اور فی لیتے ہیں تو وہ پرائیویٹ لے رہے ہوتے ہیں, ان کی فی آن اے ویری ہائیسٹ سائڈ کے اوپر ہوتی ہیں. تو وہ بہت سارا پیسہ کما کے بھی یونیورسٹیوں کو ان کی ریونیو میں شامل کر رہے ہوتے ہیں. تو انٹرفیئرنس جو ہے, ناظرین آپ حیران تو ہوں گے کہ بایو ٹیکنالوجی کا بندہ اور بزنس اورینٹیڈ باتیں, یہی تو لیڈرشپ ہے. جی پلیز. اچھا, تو اسی وجہ سے میں پھر سے آؤں گا واپس کہ وہ مانیٹرنگ اور ایویلویشن کی حد تک بہت ضروری ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی حد تک بہت ضروری ہے. اچھا, اس اکاؤنٹیبلٹی کے اندر اس کا سٹرکچر کیا ہونا چاہیے, جو آپ نے کہا نا, جس طرح سنڈیکیٹ ہے, اس کے اندر جو نمائندگی ہے, اگر وہ نمائندگی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو بالکل پھر سے سروس ٹو دا کمیونٹی پہ بلیو کرتے ہوں, ایجنڈا پڑھ کے آئے, کرائم سنڈیکیٹ نہ ہو, سروس ٹو دا کمیونٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور وہ لنک کروا دیں یونیورسٹیز کو دیر کمیونٹی, اور وہ رول اگر اسٹرینتھن کر دیں تو آئی بلیو اف دے پلے دیٹ رول, ان کو اپنی کانسٹیچوئنسی میں شاید اپنا یہ ووٹ مانگنے کی ضرورت نہ ہو. اگر وہ کام اتنے اسٹرانگر یونیورسٹی کے لیول پہ ہو جاتے ہیں تو دیٹ از سم تھنگ وچ از اسٹرینتھننگ دیئر کانسٹیچوئنسی تھرو دا یونیورسٹی آرگنائزیشن. پولیٹیکل سائنس کی طرف اور ٹرو سینس پولیٹیکل سائنس کی طرف چلے گئے ہیں. جی پلیز جاری. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس لیول کی ہمیں ڈائریکشنز اور وہ فیسیلیٹیشنز اور سپورٹ ملتی ہے تو یونیورسٹیز کے اندر ایک اور طرح کا کلچر ڈیولپ ہوگا. تو باہر میں بھی میں کہتا ہوں کسی نہ کسی حد تک رہتی ہے, تو اس کو اس لیول پہ اگر ہم اڈاپٹ کرنا شروع کریں, اور اس میں کوئی آپ جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ ریفارمز کچھ بہتر ہو جائیں, تو یہ I'm sure اس میں اور بھی اچھا ہے. لیکن چیکس اینڈ بیلنس, اکاؤنٹیبلٹی ہم سب کو چاہیے ہوتی ہے. ایوری باڈی نیڈس ٹو بی واچڈ ریگارڈنگ دیئر پرفارمنس. ایک اور بہت بڑی نیڈ ہے, ہم تھوڑا سا ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں. ہم پکڑتے ہیں, ہم پسند کرتے ہیں بچے کے مارکس اچھے ہیں,
اب تو کوئی پی جی جی پی پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگوں نے بنا لیا, اسے ٹیچر بننے میں دیر لگتی ہے. تو ہم کیوں اس پروسیس کو سلو رہنے دیتے ہیں؟ اور جب یہ میں بات کرتا ہوں ناظرین پروفیسر سے, پروفیسرز مائنڈ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریٹ جو ہے وہ پروفیسر سے تھوڑا آگے اس لیے ہے, وہ اسٹڈی بھی کرتا ہے, اس کی ٹریننگ بھی ہے. تو ہماری یونیورسٹیوں میں ٹریننگ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ڈاکٹر حبیب اس کے متعلق کیا کہتے ہیں یہ ان سے پوچھیں گے وقفے کے بعد. چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے عرض کیا ڈاکٹر حبیب سے کہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. یہ جو ٹیچرز کی ٹریننگ ہے, ریسرچ کی بھی ایک ٹریننگ ہے, ان کے طبعی رجحانات دیکھ کے, نفسیاتی رجحانات دیکھ کے, ان سب چیزوں کو تو لیڈرشپ نہیں دیکھنا نا جی. اور ہر جگہ ڈاکٹر حبیب جیسی اگر لیڈرشپ ہے تو وہ ٹیچر ٹریننگ کے اور ریسرچرز ٹریننگ کے لیے کیا سوچتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, میں جو آپ نے جی تعلق جوڑا ہے نا جی ٹیچر اور شاگرد کا, یہ دو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں. If teacher is not being able to attract the attention of the students in the classroom, تو obviously وہ جو مقصد ہے وہ تو آپ نے ویسے ہی ضائع کر دیا کہ بھائی اب اس کی تو وہ انگیج اور انگیجی کے درمیان جسے کہتے ہیں نا تعلق, انگیج کرنا ہے. the teacher is fail to engage students. اپنے جواب میں یہ بتا دیجئے گا کہ بیوروکریٹ کے لیول کا ٹیچر کیسے ہو؟ ہاں, اب وہ ٹیچر جو ہے دیکھیں بیوروکریسی کے حوالے سے اب آپ نے ذکر کیا ہے ٹو ڈفرنٹ ڈائنامکس. آئی وانٹ وہ اپڈیٹڈ رہتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں بہت سارے پروفیسرز میرے دوست ہیں, ویسے سارے دوست میرے استاد ہیں, اخبار بھی نہیں پڑھتے. آج ضرور آپ میسج دیجیے یہ کہ ٹیچرز کو فلم بھی دیکھنی چاہیے, ٹیچر کو نیٹ فلکس کا بھی پتہ ہونا چاہیے, ٹیچر کو ریسرچ کا بھی, اور اخبار بھی اس کے پاس ہارڈ کاپی میں ہونے چاہیے, اور بک بھی پڑھنی چاہیے. یہ تو اپنا سبجیکٹ بھی نہیں پڑھتے. اچھا نہیں, میں اب آپ کی وہ بالکل دوسرے اب جو اب کلیئرٹی ہو رہی ہے, میں پھر سے واپس آتا ہوں. اس وقت جو پہلے جو میں نے سوال کیا, جو پیڈاگوجیکل اپروچز جو ہیں وہ کیونکہ وقت کے ساتھ بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور تبدیلیوں میں آپ کی جتنے بھی آئی ٹی کے اس وقت چیلنجز ہیں, ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا میں نے ذکر کیا کہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ سے پولرائزیشن بڑھ جاتی ہے, پرووائڈڈ کہ ٹیچر جو ہے اس ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو کم کرنے میں مددگار ثابت, اور وہ تب ہو سکتا ہے جب اسے پتہ ہوگا کہ میرے سبجیکٹ کے کورسز دنیا جہان میں بہترین کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں. یقین جانیے آپ نے بالکل صحیح کہا, اس میں ایفرٹ نہیں کرتے ٹیچر. دیٹس وائی دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کنیکٹ ود دا اسٹوڈنٹس, اینڈ ان کو اتنا اسکلفل بنانے میں شاید اتنے کامیاب نہیں ہو رہے, سوائے چند اساتذہ کے جو پین لیتے ہیں, جو فار ایگزامپل ایڈیکس, کورسیرا اور یہ موکس میسو اوپن آن لائن کورسز پڑھے ہیں جو دنیا جہان میں اس کی ان کو ایکسیس ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹس کو آج کل اتنا یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے شاید وہ زیادہ اس کے اوپر کرتے ہیں سرچ, اور وہ وہاں تک پہنچتے ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا سا اس کو, تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے کھیلنا, یہ وہ اساتذہ کو پڑے گا, ادروائز دے ول بی ارریلیونٹ ان دا کلاس روم. تو پھر کلاس روم میں جی وہ ہاں ارریلیونسی ہو جائے گی, کلاس روم میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ٹیچر کو وہاں کھڑے ہونے کا. تو آپ ایک روبوٹ کو پڑھا دیں گے, تو وہ آپ کو لے کے کھڑا کر کے پڑھا دے گا, جس طرح بہت سارے اور سیکٹرز میں جا رہے ہیں. سوری ٹو سے ٹیچر اپنی ڈریسنگ کا بھی نہیں خیال رکھتا. اچھا ہاں, یہ بھی آپ نے بڑا کیجول ٹریننگ کی باتیں ہیں, سمبولک پرسنالٹی ہوتی ہے, آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں آپ کے. ٹیچر مسٹ بی اے ہیرو اپنی طرز تکلم میں, اپنے سٹائل میں, اپنی وفاداری میں, اپنی رواداری میں. if I'm not wrong. بالکل ٹھیک ہے, نہیں he should اور she should be like a role model for the student. تو اس میں باقی آپ تو گفتگو چل ہی رہی ہے, اٹس ناٹ اے انٹرویو, یہ گفتگو شنید ہے, ہم ایک دوسرے سے, میں بلکہ آپ سے سیکھنے آیا ہوں. میری ذرا ترتیب سیدھی کر دیجیے گا, میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. لاہور سے آنے کا فائدہ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ یونیورسٹی کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر اسٹوڈنٹ ہے, اس کے بعد پیرنٹس ہیں, اس کے بعد پروفیسرز ہیں, اینڈ پہ وائس چانسلر آتا ہے. واٹ یو سے؟ میں اس کو الٹا کروں گا. دیکھیں میں اس لیے, دیکھیں میں آئی فیل کہ
وائس چانسلر جو یونیورسٹی کا ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہے, ہی سیٹس دا ڈائریکشن اینڈ ہی از دا ون ہو بیسکلی انشورس کہ اس کی ڈائریکشن اور ویژن اور مشن از بینگ ٹرانسلیٹڈ تھرو دا فیکلٹی بائی رسپیکٹنگ دا پیرنٹس investment on their children, which happens to be their students now, to make them skillful and employable and a useful citizen for the country. So I'll take this in a reverse way. اس لیے میرا اسٹیک ہولڈرز کا بھی اسٹیکس وہاں بڑھتا جاتا ہے اس پیرائے میں کہ ٹرانسلیشنل جو ہے اس کے ویژن کو استاذہ کریں گے, انویسٹمنٹ اور ایمبیشنز اور خواہشیں اور ڈریمز پیرنٹس کے فلفل کروائیں گے ان کے بچوں کی فارم میں جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ ایک ایسا ہے کہ جس میں تو آپ اس کو دونوں طرف سے بھی چلا سکتے ہیں کیونکہ اسٹیکس جو ہے فیوچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا سب سے زیادہ اسٹیک پہ ہوتا ہے. تو آئی کین آلسو سے دیم کہ دے آر دا آلسو میجر اسٹیک ہولڈرز کہ ان کی جو اس لیے میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا کہ دیٹس وائی دے شوڈ بی سٹنگ ان آل دا باڈیز ان میکنگ دا ڈیسیژنز. دیٹس وائی دیئر اسٹیک ہولڈرز رول از بیسکلی ایکٹیو. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں جس اینگل سے آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں جس اینگل سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹیچرز نے اس شہر کے لوگوں نے پیرنٹس نے, وہ اس شہر کے ہیں یا اس کمیونٹی کے ہیں یا وہ اس صوبے کے ہیں, انہوں نے یہاں رہنا ہے. وائس چانسلر جا کے کل کراچی بھی وائس چانسلر لگ جائیں گے, وہ لگے کہ وہ تو انہیں تو اللہ نے لیڈرشپ بنا دیا. اس لیے احترام کرنا چاہیے ٹیچرز کا, ایجوکیشن کا اور یونیورسٹیوں کا اور لیڈرشپ کا اس کمیونٹی کے لوگوں کو. اس لیے میں پیرنٹس کو کہا, اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی مادر علمی ہے تو اس کو اس کی ایجوکیشن ہے, فارمیشن ہے اس کی, اس لیے وہ بڑا اسٹیک ہو. اب آ گیا پروفیسر بھی ایک پرماننٹ ہوسٹ ہے, اس کو عشق کرنا چاہیے اپنے ایکو سسٹم سے اور اس کو اپنے لیڈر سے بھی عشق کرنا چاہیے. پھر بات یہ ہے کہ وائس چانسلر بیچارہ تو فلم کا ڈائریکٹر ہے, اس نے تو ڈائریکشن دینی ہے یا وہ فلم میں فلم سازی کے لیے انویسٹمنٹ اکٹھی کرتا ہے. وہ نیچرل قسم کا اسٹیک ہولڈر ہے, وہ تو باپ ہے یونیورسٹی کا, یہ میں مانتا ہوں. لیکن یہ جو کمیونٹی سنکرونائزیشن ہے اس میں اسٹیکس میں ایگری کرتا ہوں آپ سے, لیکن ایک باقاعدہ پروگرام اس پہ ہم ڈیبیٹ کا رکھیں گے. جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ آپ 5 منٹ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, پھر میرے نزدیک آپ کے اپنے اسٹوڈنٹس کراچی ٹو خیبر سارے آپ کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کی یونیورسٹی کے بھی اور وہ بھی. تو ایز اے لیڈر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو, نئی نسل کو, جو پرسنٹیج میں ہم دنیا میں نوجوان رکھنے میں لوگ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں, میں پہلے نمبر پہ کہتا ہوں, تو ہم کس طرح ہماری سکسیس ہو سکتی ہے, سروائیول آف دا فٹیسٹ کو ہم کس طرح ٹچ کر سکتے ہیں. آپ کا میسج چاہیے. اب ٹھیک ہے, میں ویسے کہ ان مائی ہمبل اوپینین وٹ آئی فیل اور میں وٹ آئی ول شیئر تھرو مائی اون ایکسپیرینس, کیونکہ میں بھی کچھ عرصہ پہلے زمانہ طالب علمی سے گزرا ہے. جس طرح اس ملک کا کوئی دوسرا طالب علم اپنی مشکل حالات سے گزرتا ہے, وی آل کم فرام پیپل فرام دا سائنس اسپیشلی کم فرام اے لو انکم گروپس, مڈل انکم گروپس, اینڈ جو اس شعبے سے منسلک ہو جاتے ہیں تو وہ شاید اپنا آپ کو سمجھتے ہیں کہ وی آر ناٹ ان اے رائٹ جو آپ کا پروفیشن ہے, بیکاز ہمارے جو گولز ہوتے ہیں, جو ٹارگٹس ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں, وہ مٹیریلزم کی طرف ہوتے ہیں. وی آلویز تھنک دیٹ منی کمز فرسٹ, وی آلویز تھنک دیٹ دیز تھنگز میٹرز, بٹ بلیو می, پہلا تو اپنے ذہن سے یہ خوف نکال دیجئے کہ آپ جس شعبے میں بھی ہیں اس میں اگر آپ ایکسلنس اچیو کر لیتے ہیں تو آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں, provided that you do not waste your time. Your time is the most precious thing which you have. So every single minute, if you are doing something to improve your skill or making the next day better than your yesterday, then you are doing a justice. آپ کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں, اور this is what your competition with yourself. آپ کا اپنے ساتھ ہی مقابلہ ہے. آپ نے آپ کا آنے والا کل اگر آج سے بہتر نہیں ہے تو آپ کہیں اپنے اوپر ریویو کیجئے, غور کیجئے کہاں کمیاں ہیں, تو ان کمیوں کو آپ ہی فلفل کیجئے. آپ اپنے استاد آپ بھی ہیں, آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ, جس طرح ہم ڈسکشن میں بھی ڈسکس کر رہے تھے, بینگ اے اسٹیک ہولڈر. اگر آپ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان پائے کہ آپ کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کیا ہیں, تو آپ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو لرن.
تو لرن کرنے کے لیے اپنے آپ کو ضروری ہے کہ اپنی ویکنیسز پہ پہچانیے، پھر اس پہ اوپر کام کرنا آسان ہوتا ہے، پھر ان گیپس کو فل کرنا آسان ہوتا ہے تاکہ آپ ایکسلنس اچیو کر سکیں. تو یہ جو آپ کے شروع کے سال ہیں ان کو اپنے جو بھی آپ چاہے انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ گریڈ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ریسرچ کر رہے ہیں، تو ان کے اندر جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے نا، جو میں پھر سے کہوں گا کہ یہ اسکولنگ سے لے کے یہ دیر از اے کنیکٹیوٹی بٹوین ایجوکیشن، صرف ہائر ایجوکیشن نہیں، یہ جو آپ کی اسکول ہے، آپ کے کالج ہے، پھر اٹس لنکڈ ود دا، کیونکہ وی فیل دیٹ کہ یہاں پہ جو آپ کی گیپس ہیں وہ گیپس کچھ سسٹمز کے اندر بہت تھوڑے ہوتے ہیں، کہیں بہت بڑی خلیج ہوتی ہے. ان خلیج کو آپ اپنی سکلز کے ذریعے there are so many opportunities available online rather than wasting a time on a social media. Why don't you make yourself skillful by adopting one or two certification program in your area تاکہ آپ کی ایکسلنس وہاں پہ آ جائے کہ آپ مارکیٹ میں ٹاپ 5% اسٹوڈنٹس میں آئیں. تو this is something which is in your hand, entirely using your time in a right way or in a bad way. تو یہ اس کا ڈیسیجن آپ خود کر سکتے ہیں، اور پلیز اس وقت جو آپ ڈیسیجن کریں گے دیٹ ول شیپ یور فیوچر، آپ کے نیکسٹ آنے والی نسلوں کو بھی کرے گا اور آپ کی فیملیز کو بھی کرے گا. تو یہ ٹائم کو ڈونٹ لیٹ سلپ اوے یور ٹائم، یہ بالکل ریت کے ذروں کی طرح آپ کی مٹھی میں ہے، اس کو بہت اچھے سے آپ نے استعمال کرنا ہے. اینڈ لیو ریسٹ ٹو اللہ، اینڈ ان شاء اللہ جو کہتے ہیں نا جی لک بھی اس کو ملتی ہے جس نے محنت کی ہے اور اس کے لیے راستہ بنایا. تو ڈو ناٹ بلیو ان پیورلی لک کے لیے یو ہیو ٹو ڈو اے ہارڈ ورک، آپ نے اس کے لیے راستہ بنانا ہے. تو دین انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی اس میں شامل ہوگی اور آپ بھی. تھینک یو ویری مچ، اللہ بلیس یو. وہ جو آپ نے کہا نا اینڈ پہ کہ دیر از نو الٹرنیٹیو ٹو ہارڈ ورک، ایک چیز اور بتا دیجیے، آپ نرسنگ، انجینئرنگ اور لا کب شروع کر رہے ہیں اپنی یونیورسٹی؟ ویل ہوپنگ انشاءاللہ ون اے 1 year ٹائم تو ہم اس میں کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی سے ہماری یونیورسٹی نے آلریڈی فرسٹ پرائز ان کمپٹیشنل سائٹ کے اوپر. میں نے اس وقت اپنی اسٹیم کی لیبارٹریز بنا دی ہیں، ورلڈ بینک کے گرانٹ لے کے IT کا اچھا ایک سیٹ اپ بنا دیا ہے. ہماری بچوں نے 3 پروڈکٹس بھی اس وقت انٹرپرینیورشپ کے اندر بنا لی ہیں، تو ہم اس کو انشاءاللہ پہ کر بھی رہے ہیں آگے. اگنائٹ کے اندر بھی میرے 2 شارٹ لسٹ ہو گئے، چھوٹی سی یونیورسٹی ہے، پروجیکٹ بڑے لے رہے ہیں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ویری گڈ لک. ڈاکٹر صاحب کے بڑے جو پروگرامز ہیں جی، اور اس یونیورسٹی کو جس خوبصورت جگہ پہ یہ یونیورسٹی ہے، اتنی خوبصورت، ہم اس میں ریسرچ، انٹرپرینیورشپ اور کمیونٹی جسے سیوک لنکیجز کہتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ، اور اس پہ غور کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کے انٹرویو سے جنگ کے 2-3 کالم بھی مل گئے ہیں، مجھے 2-3 جنگ کالم دینے کا بھی شکریہ. اجازت چاہیے، اللہ حافظ.